یزید کو خطرہ تھا کوئی باقی تو مان جائیں گے لیکن آپ نہیں مانیں گے. کہا کہ دو آپشن ہے, یا میرے ہاتھ میں بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یزید ایک ظالم اللہ تعالیٰ ہموں نے مدینہ منورہ تو کوچ کرن دی تیاریاں فرما لیا رہے. گرامی ایک طرح بڑا اوکھا ویلا ہوتا ہے مدینہ منورہ نو چھوڑنا. میں تے سنیا ہے اتھے دن پرندے بھی میرے آقا کا شہر چھوڑ کے لے جاندے. اگر کسی بلی نو پکڑ لو نا دین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے, میرے شہر چھوڑنا میں گیا ہے. میں مکے دی طرف جا رہا ہوں, عرفات دی قبر ہوتے آقا امام حسین اپنے نانا جان دے مزار تے آئے نے سلامی عقیدت پیش کیتا ہے. سلام اے جد امجد میرا منہ چومنے والے, مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے. ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا حضور ہے لالا, میرے لالا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا. گرامی کے دربا میرے آقا امام حسین اپنے نانا جان دے مزار تے آئے تے سلام پیش کیتا ہے. سلام پیش کرتے ہاں تے جان لگے نے تے نالے زبان حال دے علی اصغر علی اکبر اور محمدی میں سب اپنے بال کو معاشر تائی ان کوئی نہ پڑسی جی میں قرآن سنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مکہ مکرمہ آئے نے وہ بڑا اوکھا چھوڑنا ہوتا ہے مدینہ منورہ کو. اگر 1400 سال بعد کوئی آدھی جائے گا, اگر کوئی عمرہ کرنے والا جائے گا پھر 14 دیارہ کے نام کرے گا تے واپس آن لگ دیا اودی اکھاں تو آنسو نہیں رک دے جڑے گئے ہوں گے انہوں پکا ہوئے گا تے اوزاروں قطار رونا ہے تے 14 دن کا قیام کیتا ہے. اور جنہیں ساری زندگی مدینہ شہر دے در گزاری ہوئے تے اس وقت چھوڑنا کتنا مشکل ہو جائے گا. میرے آقا امام حسین مدینہ چھوڑے آ کے قرآن پڑھتے پہلے تلاوت کرتے آتے نے فخرج منها خائفا يترقب قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. قرآن کی آیت پڑھتے میرے آقا امام حسین نے مکہ مکرمہ دے کر ڈیرا رہا تے صحابہ پہ اکھا بچھا کے بیٹھے نے. صحابہ نے استقبال کیتا ہے, صحابہ نے پھول پتیاں بچھایا نے. امام حسین سجدہ پہ ترندگار کرینے اسی مکہ مکرمہ کے اندر آؤ تے تو عزت نال پیش آ. میرے آقا امام حسین نے مکہ مکرمہ کے اندر قیام فرمایا ہے. چند دن گزرے نے کوفہ دے وچوں خط پہ آنا شروع ہو گئے نے. البدایہ بن آیا تے ابن اسیر میں لکھے آئے 18 خط بھی آئے نے 50 خط بھی آئے نے. اس تو زیادہ کا ذکر کیتا گیا ہے. ہر خط وچ کوفہ والے پہ لکھتے نے حسین تسی آ جاؤ سب بیٹھنے واسطے تیار ہاں. لیکن ایک خط ایسا آیا امام علی مقام کا کلکٹر چڑھ گیا. خط اندر کے لکھا ہے اے امام حسین اگر تو سنا آئے نا کل قیامت کا دن جدو آئے گا اسی تیرے نامے دی بارگاہ کے اندر پیش ہو جاواں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسا حسین نو بلاندے رہے ہاں لیکن حسین نہیں آیا. اسی یزید کی بیعت کرنے واسطے مجبور ہو گئے. امام علی مقام نے فیصلہ فرما لیا ہے مکہ چھوڑنا ہے تے کر کوفہ دے اندر جانا ہے. گرامی کے دربا اپنے خاندان کو سواریا اپنے خاندان کو سوار کیتا ہے. لیکن صحابہ عرض کرتے ہیں حسین کوفے والے بڑے بے وفا نے پہلے آپ نہ جاؤ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو. مسلم نکیل کو تیار فرمایا. حضرت مسلم نکیل پہنچے نے لوگوں نے بیعت کی تھی استقبال کیتا ہے. 40,000
لوگوں نے آپ کو اپنا امام بنایا تے انہاں نے حضور جاؤ امام علی مقام نو پیغام دے دیو اسی بیعت کرنے واسطے تیار آئے اندر حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا لیکن شام کی نماز پڑھائیے تے سارے آدمی بکھر گئے نے 300 آدمی رہ گئے نے ادھر امام علی مقام مکے تو چل پے نے ادھر عبداللہ بن زیاد آ گیا ہے نعمان بن بشیر کوفہ دے گورنر نے انہوں نے بھی معطل کر چھوڑے آئے گرامی کے گربان میرے آقا امام حسین سفر شروع کر چھوڑے آئے کربلا کے میدان کے اندر آئے نے اللہ اکبر کبیرہ پھر کی ہوا میرے آقا امام حسین نے رات وقت تیرا لائے یزید کا پیغام آیا حسین کو اللہ نے یزید بیعت کر رہے یہ تک تیار ہوا میرے آقا امام حسین نے ایک رات کی اجازت مانگی ہے رات کی مہلت دے دینا یزید سمجھے آئے شمر سمجھے آئے کہ حسین کا دل پست ہو گیا ہے لیکن انہوں نہیں پتا حسین کون ہے نواسہ رسول حیدر کرار کا لخت جگر گرامی کے دربار رات گزری صبح سویرا ہویا میرے امام نے علی اکبر کو جگایا علی اکبر صبح سویرا ہویا اذان پڑھا علی اکبر نے اذان پڑھی ہے جماعت ہوئی ہے پھر وقت میں نہ گیا جو شروع ہو جاتی ہے میرے آقا امام حسین نے اپنا ایک ایک اپنے گلشن پل رائے خدا واسطے قربان کیتا ہے کدی علی اصغر قربان کر رہے ہیں کدی قاسم دیو محمد قربان کر رہے ہیں اور علی اکبر دیواری آئیے تے اجازت مانگیے ابا مجھے اجازت دیو اما مجھے اجازت دیو میں آج کربلا دے میدان دے اندر جانا وا فرمایا بیٹا چلا جا امام علی مقام نے اپنی دستار سجائی تے حیدری تلوار عطا فرمائی تے گھوڑے تے سوار فرمایا تے پشت سے ہاتھ ماریا فرمایا جا میرا بچہ اللہ تیرا حافظ ہوئے حضرت علی اکبر گھوڑے دوڑایا میدان دے کر آئے نے شمار مشکل گھوڑے اے نوجوان تلوار لمگان والا آواز آئیے مصطفیٰ دا ہم شکرے اے مصطفیٰ دا مشابہ حضرت علی اکبر نے خود جواب دیتا شمر میرا تعارف کے بوجھا میں کہونا میرا ہور تعارف کی پوچھ دیں قلب قرآن دے وارث ہیں پن وقت جڑی تو پڑھدا ہے نماز اذان دے وارث ہیں یا جنت کوثر عملہ میں میزان دے وارث ہیں سنو عام مسافر نہ سمجھی کلمے دی شان دے وارث ہیں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر اپنا ایک ایک پھول راہ خدا کی قربان کی تھا ایک ویل آیا کہ امام علی مقام تنہا رہ گئے آپ نے اپنی شہزادی کو خطاب ارشاد فرمایا فرمایا سکینہ ام رباب شہربانو میرا امتحان ختم ہونے والا اور تہاڈا امتحان شروع ہونے والا میرے آقا امام حسین نے تلوار ہاتھ میں امامہ شریف سجایا لباس پہنے ہو جائے اور بعد مخرجین نے لکھا کہ آپ نے وضو فرمایا غسل فرمایا اور میدان کربلا میں اندر آئے نے گرامی کے دربار میرے آقا امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا امام حجت واسطے یزیدی ہو اور میں جانتے ہو میں کون ہوں مصطفیٰ کا نواسا مصطفیٰ نے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے میری پریشانی نو فضل فرما دیا نے میں آئیاں تے حضور دی اکھاں تو آنسو آنے نے میں عرض کیتی سونیا کیوں پہ روندے ہو کیوں پہ آنسو آنے ہو میرے آقا نے فرمایا او میں فصل میں کہ دسا جبریل آیا ہے کربلا دی مٹی لے کے آیا ہے یا مقام طوف دی مٹی لے کے آیا ہے میں نے دس کے آئے میرے نواسے نو شہید کر دیا جائے گا میں اکھاں تو آنسو بیابان جدوں بھی سجدہ کائنات نے دعا مانگیاں نے مولا علی نے دعا مانگیاں نے میرے مصطفیٰ نے دعا مانگیاں نے جدوں بھی دعا مانگی عرض کی جائے اللہ حسین صبر کی دولت نال مالا مال فرما دے
گرامی کے نواب میرے آقا امام حسین میدان کربلا دے اندر آئے، آپ کی تلواریں ہیٹری پہ چل دیے، یزیدی دست کلا کما پہ کر دے رہے، وہ ایک آجا کے پولی کی طرح میں سر پہ کر دے رہے۔ شمر کہتا ہے یزیدیوں میرے ٹکڑے دے پر ڈالے ہو، اگر ایک حصوں میں حسین سے مقابلہ کر دے سبحان اللہ، محتاج برادی لاش ہوتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ۔ میرے آقا امام حسین آپ زمین تے تشریف لے آتے ہیں، تیرہ کی بارش ہوتی ہے، گرامی وفادار ہے، ان موت دی کشمکش دنیا تو جا رہے ہیں، شہادت دبر کا جان فرما رہے ہیں، اپنا خاندان بھی سوا کرا چھوڑیا ہے، لیکن اس حالت کے اندر بھی اپنے نانے دی امت کا خیال میں رکھنا ہے۔ گرامی کے گھروا میرے آقا امام حسین کے قریب شمر آیا، فرمایا کوڑے مان والا، شمر کہتا ہے میرا نام شمر ہے، فرمایا لقد صدق جدی قریب آجا، اور میرے نانا نے سچ فرمایا سی میرا قاتل تو ہے، میں شہید کرنے والا تو ہے، اے شمر تیرو انتظار ہے کہ تیرو یزید کو دلا مل جائے، اور میرو انتظار ہے رب مجید کو دلا مل جائے۔ گرامی کا دربار میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جانی ہے، اور اس سال میں نے بڑا ظلم کیتا ہے، ظلم کے پہاڑتا چھوڑے نے، میرے آقا کا سر کل تو جڑا کیتا ہے، تے نیزے دی نوک تے چڑھایا ہے۔ گرامی کا دربار آج تو تے میں قرآن پڑھ دیا، قرآن دی تلاوت کر دیا، تیرا میرا سر سلامت سے تلاوت جاری ہوئے گی، لیکن حسین تیری تلاوت کو قربان جاوا، اور حسین نے میرے آقا دی پیچھے نمازہ پڑھیاں تو قرآن پڑھیا ہے، حضرت ابو بکر دنال کھڑے ہو کے قرآن پڑھیا، عمر دنال کھڑے ہو کے قرآن پڑھیا، عثمان دنال علی دنال کھڑے ہو کے قرآن پڑھیا، حسین مکہ مکرمہ چھوڑیا قرآن پڑھیا، مدینہ منورہ چھوڑیا قرآن پڑھیا، اور کربلا کے میدان میں پہنچے قرآن پڑھیا، کہ جب سر تک جدا ہویا ہے وہ ساری زندگی حسین اور تو قرآن دنال محبت کی دیئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ آج قرآن کی تصویر بڑھ کے حسین جا رہا ہے، حسین کے سر میں جو قرآن پڑھ دیا آوازہ بیان دیا۔ گرامی کے درباب حضرت امام علی مقام کا سر مبارک سام سے چڑھایا ہویا ہے، نیزے سے چڑھایا ہویا ہے، یزید دربار کے پہنچ جانا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ میرے آقا نے روزے بلو کر کے پکار دیا نے، میرے آقا دی بارگاہ کے اندر عزت کے ساری کر دیا نے، کی کہنی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتو کا السمایا وذریتو مقتلا ہادا حسین بالعرا مزمم بدما وقطعان لا زائد اللہ علیک اللہ۔ اے میرے نانا جان تھوڑی ہوتے سلامتی نازل ہوئے، تھوڑی ہوتے درود نازل ہوئے، آپ دی اولاد اور آپ دی خاندان کو قید کر دیتا گیا، آپ دے بچے کو قتل کر دیتا گیا ہے۔ ایک کو حسین خون دے نال لٹ پتے آزاد کر دیتا گیا ہے، لیکن میرے نانا جی حسین نے خاندان قربان کر چھوڑیا، پر تو حج دین دا علم بھی بلند کر چھوڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی کے دربار امام علی مقام نے اس کو درس دیتا ہے دین تے اوکھا ویلا آ جائے پھر کچھ قربان رکھنا نہیں، سب کچھ قربان۔ اے عام مسافر نا سمجھی، اے شہری مدینے آئے آپ اچھ کر بلدی دھرتی تو اکھیاں چوں اتھرو ڈل گئے، سن اپنے غم بھی بھول گئے، اکبر اصغر ٹورے نے کدے اون محمد وارے نے جڑے قرض خلی۔ آل بیت کا ذکر سن کے اصلا دل اٹھن پہنچائیے، لیکن غور ایک کرنا کہ جدو